ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تفصیل سے ذکر فرمایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا میں رب کی کیسی تلاش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے کیسے تلاش کر کے لوگوں کو بتایا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی عام تھی، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اس میں بعض لوگ چاند، سورج، ستاروں کو پوجتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک دن کہا، لوگ رات کو بھی خدا سمجھ رہے تھے، پتھروں کو بھی خدا سمجھ رہے ہیں، چاند کو خدا سمجھ رہے ہیں، سورج کو خدا سمجھ رہے ہیں، اسی لیے لوگوں کے دلوں میں ڈر ہے، رات کا ڈر ہے، آگ کا ڈر ہے، سورج کا ڈر ہے، چاند کا ڈر ہے، ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جو ایک خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ سورج سے، نہ چاند سے، نہ دن سے، نہ رات سے، کسی سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگ چاند کو بھی خدا سمجھ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے۔ اب چاند کو دیکھتے رہے، جب رات کی تاریکی چلی گئی تو چاند بھی چلا گیا، تو آپ نے کہا جو چلا جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد سورج کے متعلق کہا، یہ تو بہت بڑا نظر آ رہا ہے، کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ تو جب سورج کی بھی شعائیں رات کی تاریکی میں چلی گئی تو آپ نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نہ سورج خدا ہو سکتا، نہ چاند خدا ہو سکتا، نہ ستارے خدا ہو سکتے، نہ رات کی تاریکی خدا ہو سکتی۔ اب میں میری توجہ کو، میرے چہرے کو اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ آپ نے لوگوں کو پریکٹیکل بتایا کہ اگر تم اپنے ذہنوں سے بھی غور کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو رات کچھ وقت کے لیے نہیں رہتی ہے تو جب وہ خود ہی نہ ہو تو لوگوں کو کیسے بچا سکتی ہے، وہ لوگوں کی کیسی حفاظت کر سکتی ہے۔ جب وہ سورج کچھ دیر کے لیے غروب ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کی کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے لوگوں کو اس کا طریقہ بتایا، اور وہ جو ہم عام طور پہ جائے نماز سے پہلے جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورے میں لوگوں کو، خاص طور پہ مشرکین مکہ کو، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر گیا، قبر میں برسہ برس تک رہا، پھر اس کو اللہ زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ حشر کو اور دوبارہ اٹھنے کو ہمیشہ انکار کرتے تھے اس کا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنی قدرت کی کئی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غور کرو، ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ تعالیٰ بیج کو اگانے والا ہے اور گٹلی کو اگانے والا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایک بیج جو تم زمین میں پیرتے ہو، بوتے ہو، وہ بیج تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن وہی بیج جب اس کی کلی نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی شاخ نکلنے شروع ہو جاتی ہے تو وہ زمین کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے۔ یعنی مضبوط زمین جس کو تم لوگ رونتے ہو سواریوں سے، جو کھیت کی زمین ہوتی ہے، ایک بیج تم معمولی ڈالتے ہو، پھر اس بیج میں سے وہ جو شاخ نکلتی ہے، اس شاخ میں جو زمین کو چیر کر نکلنے کی صلاحیت ہے وہ ہم ہی نے عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے۔ اگر غور کرے انسان تو وہ خود غور کر کے بتائے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بیج سے پیڑ اور پودا بنائے۔ ایک انسان بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، بقیہ کام ہم کرتے ہیں کہ اس بیج کو درخت بنا لیتے ہیں، اس درخت میں پھل اگاتے ہیں، اس پھل میں ہم مٹھاس پیدا کرتے ہیں، اس میں الگ الگ ذائقے پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہی درخت میں ایک ہی زمین پہ تم الگ الگ بیج ڈالو تو پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، وہاں پر آنے والی ہوائیں ایک ہی ہیں، لیکن آپ بیج آم کا ڈال رہے ہیں تو آم اگ رہا ہے، اور بیج تم انار کا ڈال رہے ہیں تو انار اگ رہا ہے، اور مختلف تم کھجور کا ڈال رہے ہیں تو کھجور اگ رہا ہے۔ پانی ایک ہی ہے لیکن الگ الگ ذائقے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر کھجور اور انار کا ذکر کیا۔ اگر ہم انار کی پیدائش پہ غور کریں، ہم انار کھاتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں، اللہ نے مشرکین مکہ کو دعوت فکر دی کہ تم خدا کی خدائی کا انکار کر رہے ہو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑا انار پہ غور کرو، وہ کیسے بنتا ہے۔ جب ہم انار کو کھولتے ہیں، چھیلتے ہیں تو اس میں کتنا بہترین سانچے میں، ہر ایک سانچے میں ایک انار کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ کون بنا سکتا ہے؟ کس کے پاس یہ قدرت ہے کہ لاکھوں کروڑوں انار اگ رہے ہیں؟ تو وہ کون سی ذات ہے جو ہر کھانے میں ایک دانہ بٹھا رہا ہے؟
ایک کھانے میں ایک دانہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ، پھر اس کا کیا مزہ ہے، اس کی کیا دیکھنے میں کیا اس کی خوبصورتی ہے۔ دانے، انار کے دانے کو مثال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے، گویا انار کا دانہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس انار کے دانے میں جو مٹھاس پیدا کی ہے اور اس کو سیدھا سنوار کے جو رکھا ہے، یہ ہماری ہی قدرت ہے۔ جب ہم اتنا کر سکتے ہیں تو کیا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ پھر ہم وہ ذات ہیں جو رات کی تاریکی کے بعد پھر صبح کو لا رہے ہیں، فالق الاصباح، رات جا رہی ہے پھر صبح آ رہی ہے۔ تم روزانہ مشاہدہ کر رہے ہو کہ جو ذات پوری کائنات میں رات کو لا سکتا ہے پھر صبح کو لا سکتا ہے، تو کیا وہ ذات دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ اللہ رب العزت اس طرح لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، تم کسی بھی مذہب کے پیشواؤں کے خلاف مت کہو، کسی بھی مذہب کے خلاف یا مذہب کے رہنماؤں کو گالی مت دو۔ اگر تم کسی بھی مذہب کے رہنماؤں کو گالی دیں گے، وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو گالی دیں گے، لہذا تم اپنے خدا کو گالی دینے کا ریزن بن جاؤ گے، تم وہی سبب بن جاؤ گے۔ لہذا ہم کسی بھی مذہب کے پیشواؤں کو گالی نہیں دینا چاہیے، ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ریٹیلیشن میں، جواب میں وہ ہمارے خدا کو جو ہے گالی دیں گے، تو ہم اس کا خود سبب بنیں گے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی انسان ہوگا جو اپنے ماں باپ کو خود گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی مت دو، اگر دیں گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ تم ہی اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کسی بھی مذہب کے خداؤں کو، معبودوں کو، رہنماؤں کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا ہے، بقیہ جو کچھ ہے کفر ہے، یہ بولنا ہے، یہ تو اسلام کے توحید کا بنیادی چیز ہے۔ لیکن نام لے کے انسلٹ کرنا، موکنگ کرنا اور لوگوں میں ایک طرح کی اشتعال انگیزی، فتنہ انگیزی پیدا کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جن پر آپ محنت کر رہے ہیں، یعنی ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو دعوت دینے، ان کو دین پر لانے کے لیے بہت فکر میں رہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اگر ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں تو یہ ماننے والے نہیں، یعنی ان کے پاس، ان کی صفوں میں فرشتے بھی آ جائیں اور ان نظر آ جائیں اور مردے بھی قبروں سے اٹھ کے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، تب بھی یہ لوگ بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا آپ اپنی توجہ ان لوگوں پر کریں جو آپ کے سے ہمیشہ منسلک ہونا چاہ رہے ہیں، جو آپ سے نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ، یعنی ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں، مردے بھی باتیں کریں اور ان کے پاس ہر چیز آ جائے، تب بھی یہ لوگ دین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا آپ اسلام دین کی جو توجہ ہے آپ ان غریب لوگوں پر کریں جو غریب لوگ آپ کے دامن میں آنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا کبھی کبھی ایسے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ہم جس کو ہم قربانی کے وقت پڑھتے ہیں، وہ ذکر فرمایا کہ کتنا پیارا اور حسین جملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو آپ بیٹے کو ذبح کیے، ذبح کرنے کے بعد اللہ کی جانب سے وہ بیٹا تو ذبح نہیں ہوا، ایک جانور آیا۔ آپ قربانی کا واقعہ سنتے ہیں، جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ فرمائیے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے، وہ آپ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور بے شک میری قربانی اور بے شک میری زندگی اور بے شک میری موت، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا دار و مدار، زندگی کا ہر کام اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالی نے نبی کو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ویسی تھی، لہذا آپ بھی یہی بات فرمائیے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف، اعراف کہتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار اللہ نے قائم فرمائی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس سے جنت اور دوزخ میں کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس کا سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے فرمایا اہم بات کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ،
کتنی ایسی قومیں ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس اچانک آیا تو وہ راتوں رات تباہ ہو گئے، یا دوپہر میں سوتے سوتے تباہ ہو گئے۔ یعنی پچھلی قوموں پر ہمارا جو عذاب آیا ہے، جو انبیاء کو ستائے، انبیاء کے خلاف کام کیے، اللہ کے خلاف کام کیے، تو ایسا عذاب آتا تھا ان پر، رات میں سو گئے تو پھر کبھی نہیں اٹھے، یا دوپہر میں قیل اللہ کرنے کے لیے لیٹ گئے تو پھر کبھی نہیں اٹھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہماری ایسی طاقت ہے اور ہمارا ایسا عذاب ہے کہ اگر ہم کسی کو پکڑنے پہ آ جائیں تو کوئی بھی کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لہذا تمہیں یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کہ تمہیں گرفت نہیں کی جا رہی ہے اچانک، ورنہ پہلی قوموں کو کبھی بھی اللہ رب العزت کا عذاب پکڑ لیتا تھا۔ پھر اس میں ایک اخیر بات ہم آج کے تفسیر کا حصہ بنائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی اے انسانوں، تم جب بھی مسجد کو جاؤ، جب بھی تم نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ۔ یعنی اللہ کے گھر کو جانا ہے، عبادت خانے کو جانا ہے تو زینت اختیار کرنا ہے، یعنی عمدہ لباس پہننا ہے، اچھے لباس پہننا ہے، چہرہ اچھا دکھنا ہے، اور حشاش بشاش ہو کے اللہ کے گھر کو جانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک سبق ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جس طرح ایک فنکشن ہال کو جاتے وقت، فنکشن اٹینڈ کرتے وقت، تقریب میں جاتے وقت سج کے سور کے خوبصورت نظر آتا ہے، اللہ کے گھر پہ جائے تو ویسے ہی خوبصورت نظر آئے، اس لیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ فرماتا ہے میں جمیل ہوں، یعنی میں جمال والا ہوں اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں، میں خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ لہذا جب ہم مساجد کو جائیں تو اچھے لباس پہنیں۔ ہمارے پاس بعض ایسے بھی لوگ ہیں مسجد کے لیے نائٹ پینٹ رکھتے ہیں، مسجد کے لیے بالکل ایک سیدھا سادہ کپڑا رکھتے ہیں، اور بقیہ باہر جانے کے لیے اپنے کام کے لیے اچھے اچھے کپڑے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں، مسجد کے لیے ایک خاص، نماز کے لیے خاص لباس بنائیں، خوبصورت لباس رہیں، اور کوشش کریں کہ وہ اسلامی لباس جسے ہم رکھتے ہیں، اور کوشش کریں کہ وہ سفید بھی ہو اور بہتر ہے، اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم اسلامی لباس نماز کے لیے رکھیں جس کا ٹخنا نظر آتا ہو۔ یہ رکھ کر ہم مسجد کو آئیں تو اللہ کو یہ بہت پسندیدہ ہے۔ نماز کے لیے ہمیں خاص لباس بنائیں۔ ایک بات میں عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ ہمارے ایک حیدرآباد کی ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے، جامعہ نظامیہ۔ جامعہ نظامیہ کے جو بانی فاؤنڈر ہیں حضرت امام حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، آپ کی زندگی میں دھوپ کا زمانہ تھا، بہت شدید دھوپ رہتی، تو آپ کا یہ معمول تھا جب بھی نماز کو جاتے آپ تو نماز ہو جانے سے پہلے امامہ تو ہوتا تھا آپ کا، امام کے ساتھ تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بہترین آپ کا لباس ہوتا، اس کے اوپر آپ جو ہے شیروانی پہن لیں، اس کے اوپر چادر پہن لیتے جو گرم ہوتی۔ دھوپ کے وقت میں اتنے کپڑے، تو لوگ آپ کو پوچھیں کہ حضرت عام دنوں میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اتنی سخت دھوپ، اس میں عام طور پہ لوگ ایک سیدھا سادہ لباس پہن کے آتے ہیں، اب اتنے اہتمام سے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح تقریب میں جاتے ہیں سج کے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مولا کے سامنے میں بالکل سج کے جاؤں، سنور کے جاؤں، اللہ کو میں اچھا دکھوں۔ تو یہ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ نماز کے لیے ہم جائیں تو اچھا لباس پہن کے جائیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے اور سنائے ہیں اس میں غلطی خامی ہو تو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے، عمل کرنے اور عمل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔